برے گمان کے نقصانات۔ والد صاحب کی اچانک بیماری، دوا مہنگی اور جیب خالی، یہ سب کچھ ناصر کے حواس گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے سب سے قریبی دوست جمال کو فون کیا کہ میرے ابو سخت بیمار ہیں اور میرے پاس اس وقت دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جمال نے ہمت بندھائی کہ میں کچھ کرتا ہوں۔ ناصر نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون کیا تو موبائل فون بند جا رہا تھا۔ بار بار کوشش کے بعد بھی رابطہ نہ ہوا تو ناصر سوچنے لگا کہ بڑا دم بڑھتا تھا دوستی کا، آج دوستی نبھانے کا وقت آیا تو جھوٹا دلاسا دیا اور پھر فون ہی بند کر دیا۔ سب مطلبی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ خیالات کا ایک سیلاب تھا جو اس کے دل و دماغ سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ گھر سے نکلا کہ کہیں اور سے رقم کا انتظام ہو جائے۔ ناکام کوششیں کرنے کے بعد وہ بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو والد صاحب سکون سے سو رہے ہیں۔ ان کے سرہانے دوائیوں کا پیکٹ رکھا ہوا ہے۔ حیرت و خوشی کے ملے جلے جذبات میں اس نے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ یہ دوائیاں کون لایا؟ آپ کے دوست جمال آئے تھے، مجھ سے دوائی کی پرچی مانگی اور تھوڑی دیر بعد یہ دوائیاں دے گئے، بھائی نے جواب دیا۔ ناصر کافی فاصلہ طے کر کے جمال کے گھر پہنچا کہ پتہ تو چلے کہ ماجرا کیا ہے۔ پہلے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر کہا کہ میں نے بعد میں آپ کو بہت فون کیے مگر فون بند تھا۔ جمال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بتایا کہ اتفاق سے میرے پاس بھی اس وقت اتنی رقم نہیں تھی، لہٰذا میں نے وہی موبائل بیچ دیا اور آپ کے والد صاحب کی دوائی خرید لایا۔ یہ سن کر ناصر کی آنکھیں بھیگ گئیں کہ میرا دوست مجھ سے اتنا مخلص ہے، اور افسوس کہ میں اس کے بارے میں کیسی کیسی بدگمانیاں کرتا رہا۔ دوستو، اس فرضی حکایت میں ان لوگوں کے لیے بہت سبق ہے جو بات بات پر بدگمانی یعنی مس چیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا جاب سے فارغ ہو گئے تو آفس کے کسی فرد سے بدگمانی کے اس نے سازش کی ہوگی۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا تو قریبی کاروباری حریف سے بدگمانی کہ اس نے کچھ کروایا ہوگا۔ اجتماعی ذکر و نات میں یا دعا مانگتے ہوئے کسی شخص سے رو رہا تھا تو بدگمانی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے۔ گھر سے کوئی چیز غائب ہو جائے تو آنے جانے والے رشتہ داروں یا ملازموں پر بدگمانی کہ انہوں نے چرائی ہوگی۔ کامیابی یا ترقی پر کسی نے حسب خواہش مبارکباد بھی نہیں دی تو بدگمانی کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے۔ گورنمنٹ کے کسی ملازم کو خوشحال دیکھ لیا تو بدگمانی کہ اوپر کی کمائی سے عیش کر رہا ہے۔ کاغذات نامکمل ہونے کی وجہ سے کسی سرکاری افسر نے کوئی کام کرنے مثلا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ یا ویزا دینے سے انکار کر دیا تو بدگمانی کہ یہ مجھ سے رشوت لینا چاہتا ہے۔ کسی نے توقع کے مطابق توجہ نہیں دی، حال چال نہیں پوچھا تو یہ بدگمانی کہ یہ تکبر کر رہا ہے۔ کہیں رشتے کی بات چل رہی تھی اور وہاں سے انکار ہو گیا تو اپنے کسی ریلیٹیو کو بدگمانی کہ اس نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی۔ شوہر کی توجہ بیوی کی طرف کم ہو گئی تو ساس سے بدگمانی کہ اس نے اپنے بیٹے کے کان بھرے ہوں گے۔ بہو کو نماز کے بعد اوراد و وظائف کرتے دیکھ لیا تو یہ بدگمانی کہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کوئی وظیفہ کر رہی ہے۔ ساس کا بدلا ہوا مہربان رویہ دیکھ کر یہ بدگمانی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ جس نے قرض لیا اور وہ رابطے میں نہیں آ رہا تو یہ بدگمانی کہ یہ میرا قرض کھا گیا۔ جس سے مال بک کروا لیا وہ نہیں مل رہا تو فوراً بدگمانی کہ بھاگ گیا ہوگا۔ کسی نے وقت دیا اور آنے میں تاخیر ہو گئی تو یہ بدگمانی کہ وعدہ کر کے مکر گیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ 15 مثالیں سمجھانے کے لیے دی ہیں، ورنہ کیا گھر، کیا دفتر، کیا بازار اور کون سی جگہ کہ جہاں بدگمانیوں کا ناسور پھیلا ہوا نظر نہیں آتا۔ بدگمانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ بے شک مسلمانوں پر بدگمانی حرام ہے، مگر جبکہ کسی قرینہ سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو تو اب حرام نہیں ہے۔ مثلا کسی کو بھٹی یعنی شراب خانے میں آتے جاتے دیکھ کر اسے شراب خور یعنی شراب پینے والا گمان کیا جائے تو اس بدگمانی کرنے والے کا قصور نہیں ہے۔ اس یعنی شراب خانے میں آنے جانے والے نے موضوع تہمت یعنی تہمت لگنے کی جگہ سے کیوں اجتناب نہیں کیا؟ بدگمانی کا حکم کس وقت لگنا چاہیے؟ شارح بخاری علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گمان وہ حرام ہے جس پر گمان کرنے والا مصر ہو یعنی اصرار کرے اور اسے اپنے دل پر جما لے، نہ کہ وہ گمان جو دل میں آئے اور قرار نہ پکڑے۔
بدگمانی کے نقصانات۔ بدگمانی کے انفرادی نقصانات بھی ہیں اور اجتماعی بھی، اور انہی بدگمانیوں کا تعلق کچھ دنیا سے بھی ہوتا ہے اور کچھ آخرت سے بھی۔ بہرحال بدگمانی کے نقصانات درج ذیل۔ کسی کے بارے میں بدگمانی ہونے اور اسے دل پر جمانے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے، لیکن اس کی سزا جہنم کا عذاب ہے کہ جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بدگمانی ایک ایسا باطنی دل کا گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے انسان دیگر گناہوں کی دلدل میں پھنس سکتا ہے، جیسے کسی کے عیبوں کی تلاش میں رہنا، غیبت، تہمت، کینہ اور بہتان میں مبتلا ہو جانا۔ معمولی سے بدگمانی سے شروع ہونے والا جھگڑا قتل و غاری تک پہنچ سکتا ہے، جس کا سلسلہ بعض اوقات کئی نسلوں تک چل سکتا ہے۔ بدگمانی محبت و الفت کو بغض و عداوت میں بدل سکتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرتی تعلقات میں ایسا کھچاؤ آتا ہے کہ بھائی کی اپنے سگے بھائی سے بھی نہیں بنتی۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے تنگ آ جاتے ہیں، ساس بہو میں ٹھن جاتی ہے، جس کی وجہ سے زندگی مشکل سے مشکل ہو جاتی ہے اور خاندان بکھر جاتا ہے۔ بدگمانی اگر کسی تحریک، تنظیم یا ادارے میں گھس جائے تو اعتماد کی فضا ختم کر دیتی ہے، جس سے ناقابل تلافی نقصانات انجام ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کسی تحریک سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو دوسرے بھائیوں سے کوئی تکلیف پہنچے اور اس کا یہ انفرادی فعل ہوتا ہے، لیکن وہ ساری تحریک سے بدگمان ہو جاتا ہے اور اس تحریک سے ناطا بھی توڑ سکتا ہے اور دوسرے کاموں کے سبب ملنے والے ثواب کا بھی ایک ذریعہ ختم کر بیٹھتا ہے۔ بدگمانی کا علاج۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فرامین کی روشنی میں بدگمانی کے 8 علاج ملاحظہ کیجیے۔ گمانی کی کثرت سے بچیے، اس سے بدگمانی کا رستہ تنگ ہوگا، اور دوسروں کے بارے میں سوچتے ہوئے ذرا محتاط رہیں۔ برے کاموں سے بچیے، یعنی جب کسی کے کام برے ہو جائیں تو اس کے گمان بھی برے ہو جاتے ہیں۔ ارشاد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے بھائی کی زبان سے نکلنے والے کلمات کے بارے میں بدگمانی مت کرو جب تک کہ تم اسے بھلائی پر محمول یعنی گمان کر سکتے ہو تب تک۔ دوستو، جتنے دلائل ہم اپنے فعل کو درست ثابت کرنے کے لیے دیتے ہیں، اگر اس کا 10% بھی اپنے مسلمان بھائی کے کام کو اچھا سمجھنے کے لیے سوچیں تو بدگمانی جڑ سے اکھڑ سکتی ہے۔ مثلا کسی بھائی کو اجتماعی ذکر و نعت میں روتا دیکھ کر برا گمان آئے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، تو یہاں حسن ظن یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ شخص خوف خدا یا عشق رسول میں رو رہا ہے۔ بری صحبت میں نہ بیٹھیں، روح المعانی میں ہے۔ ترجمہ یعنی بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کر دیتی ہے۔ حسن ظن یعنی اچھے گمان کی عادت بنانا ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد حدیث میں، اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے۔ حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں اور بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہارا گمان درست ثابت ہوا تو بھی تمہیں اس پر اجر ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر گمان غلط ثابت ہوا تو گنہگار ٹھہرو گے۔ اپنے دل کو ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا عارف زروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے۔ روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے پر شیاطین سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ کریم عز و جل ہمیں بدگمانی سے بچنے اور مسلمانوں سے اچھا ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔